بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگل کا شیر۔ دلچسپ واقعہ۔ انسان تو حسن کے طالب ہے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رعنائی رکھی ہے کہ جنگل کے چرند پرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب آتے ہیں۔ جو ذکر کرنے جا رہا ہوں کتاب کا نام ذوق خطیب، اس سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں، جب حضرت حلیمہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا، بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بکریاں چرانے۔ اس طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے روک دیا، کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیٹے سے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت حلیمہ کے رخسار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہے۔ فرمایا، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں رو نہیں، آؤ ہم اپنی بکری کو شیر سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال کی عمر تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا، جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ بکری ہماری ہے؟ بتاؤ میری ماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ہم سے بڑے شیر نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری اٹھا لو، محمد بکری چھڑانے آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھا۔ سبحان اللہ ہے لوگوں، غور کرو، جس نبی کے جلوے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسے، پھر مومنوں کا بھی حق بنتا ہے سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اپنی نگاہوں کو حیا سے پر نور کرو، اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلی رکھو۔